سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ہمارے ساتھ ہیں عبدالقیوم صاحب. اچھا، آج کل ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستان کے، خاص کر پاکستانی قوم کے، کہ درباروں پہ دیگیں، درباروں پہ بگڑے، درباروں پہ زنا، درباروں پہ وہ کام ہوتے ہیں جن کا آپ صبر بھی نہیں کر سکتے، اور سیاسی رہنما بھی یہی کام کر رہے ہیں. سر، کیا آپ نے سنی یہ خبر کہ میں 100 دے کے دوں گا وہاں پہ داتا دربار؟ آپ حیران ہوں گے کہ مبارک صاحب یہ چونکہ یہ سیاستدان تو نہیں ہے نہ یہ سیاستدان ہے نہ یہ کوئی، یہ تو ایک ڈاکوں کا گروپ ہے، اور ان کو زبردستی پاکستان کے اوپر ڈڑے مار کے اور ان کو بٹھا دیا گیا. یہ ان کی خاندان دیکھے پیچھے سے. داتا دربار کیا ہے بھائی؟ داتا تو اللہ ہے صرف، جو دینے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے. یہ لوگ کیسے، ایک انسان کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے لاہور میں جو یہ بنایا ہوا ہے مشرکوں نے، یہ مشرک ہیں سارے، اور مشرک ہی ایسے لوگ ہیں مبارک صاحب جن کو اللہ نے کہا میں کبھی بخشوں گا نہیں. تو یہ وہاں پہ بنا کے ایک منسٹر آف فارن افیئرز یا جیلی پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں 100 دیگیں، ہزار دیگ شاید اس نے بات کی ہے، وہ دوں گا میں، جو آپ کہیں کہ جس میں چکن اور کیا وہ گوشت اور دس اینڈ دیٹ. اب پہلے یہ سوال ہے کہ کیا تو داتا صاحب کو ذرا انوائٹ بھی کرنا؟ اتنا تو پیسہ خرچ کرے گا، پاکستان کا ہی پیسہ ہے. جس شخص نے اپنی بیوی کا، وہ کہتے ہیں 1 ارب روپے دیا تھا، آپ کو پتا ہے یہ قصہ کیا تھا. تو یہ داتا کو بلاؤ ذرا، وہ بھی تمہارا کھانا شارا کھا کے چیک کرے نا، تمہاری تعریف بھی کرے. وہ داتا تو نیچے ہی ہے زمین کے، اس کو بھی آواز دو. تو یہ جو اتنے بڑے مشرک ہے پاکستان میں، وہ آج جیلی اسلامک ریپبلک پاکستان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ انہی کی چاچی، مامی، ماسی، وہ جو بھتیجی ہے، وہ اس نے کئی اربوں کا جہاز رکھا ہوا ہے، کسی نے آج تک نہیں رکھا. ادھر چیف آف آرمی اسٹاف نے رکھا ہوا ہے. تو وہ بخش یہ پاکستان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. لیکن وہ افسوس ہے کہ کون کنٹرول کرے گا. یہاں پہ آپ کو بتاؤں میں کہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ یورپ میں رہتے ہیں، یورپ میں اگر کسی کے پاس قیمتی گھڑی ہے تو چیکنگ کی جاتی ہے، تم نے کدھر سے خریدی ہے بھائی؟ اگر تمہارے ریسورسز نہیں ہے تو یہ گھڑی کدھر سے آئی ہے؟ اگر کوئی پاکستان جا رہا ہے اور زیور عورتیں لے کے جاتی ہے، وہ ایئرپورٹ میں پکڑ رہے ہیں، یہ زیور اتنا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تم تو سوشل کھاتی ہو، یہاں پہ سوشل سسٹم پہ ہو. تو یہ ساری چیزیں یورپ میں چیک ہوتی ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس بندے سے پوچھے کہ 1000 دے یا 100 دے؟ تو شاید میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اس میں جو خرچہ آئے گا وہ پیسہ کون دے گا؟ تمہارا انکم کیا ہے؟ ایک منسٹر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ یا ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ یا یہ ساری چیزیں اگر ادارے ہوں تو وہ بات سب چیک کرتے ہیں. ادھر آؤ نا ذرا، پہلے تو سب تک دو میں. تو کوئی چونکہ وہاں پوچھنے والا نہیں ہے، ہر بندہ کھاتا جا رہا ہے، کھا رہا ہے. یہ وزیر اعظم جو جیلی ہے، ہر چوتھے دن کسی ملک میں جا رہا ہے، ہر چوتھے دن جہاز لے کے پوری ٹیم. اس کے جو گینگ ہے، پوری اپنی جو گینگ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. یہ مشرف نے بھی کہا تھا کہ ان کی گینگ ہے، یہ پکی گینگ ہے. اور جب سے یہ مسلم لیگ نونی جو ہے یہ بنے، ان کی گینگ ہے، ان کے ساتھ چل رہی ہے. یہ آج بھی وہی چل رہے ہیں. تو جب مردہ قوم، مردہ ادارے، سب کچھ انصاف نہیں، کچھ نہیں. آپ کے ججز لکھے ہوئے ہیں، ان کے کارتوس ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے وہاں پہ بٹھائے شکلیں صرف دکھانے کے لیے، اور ان کی تنخواہیں دیکھیں، نوکر چاکر فری، گاڑیاں فری. اچھا سر، یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے مبارک صاحب. جی اچھا، ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. کسی بندے نے سعودی عرب میں پچھلے دنوں ہمارے آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب دورے پہ تھے، شاید ان دنوں یا بعد میں ایک دھمکی دی اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ویڈیو، اور اس کی گرفتاری کی خبر اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ اسے گرفتار کیا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دھمکی کسی کو آپ کو دینے کا حق نہیں ہے، کوئی بھی ہو. آپ ٹھیک ہے اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے الیکشن کروائے ہیں یا جو بھی ہے، آپ کس پیسے سے عمرہ کر رہے ہیں، کس سے حج کر رہے ہیں. کیوں سر، دھمکی دینا تو ویسے ہی آج کے دور میں آپ کسی کو اس طرح دھمکیاں دینی شروع کر دیں تو پولیس تو پکڑے گی، ظاہر ہے. یہ صحیح بات ہے. ڈائریکٹ دھمکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. دھمکی کا یہ مطلب ہوتا ہے. اگر ایسی دھمکی ہے جس میں وہ کہتا ہے میں تمہاری جان کے لیے خطرہ بنوں گا، میں تمہیں قتل کروا دوں گا، قتل کر دوں گا، یہ دھمکی تو ہے. اس کے لیے تو
کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا اور قانون بھی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ دھمکی کیسی تھی ہمیں تو آپ کو شاید پتا ہو کس قسم کی دھمکی تھی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو ملک کے اوپر لوگ غیر قانونی اللیگلی سر کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو وہ غیر قانونی ہو وہ جو مرضی ہو مگر کسی کو آپ ایسی دھمکی نہیں دے سکتے جو کل کے لیے آپ کے لیے مصیبت بن جائے نا. ہاں یہ بات ہے, یہ عقل کی بات ہے. شاید کسی بندے نے کوئی غلط طریقے سے آیا ہے, کوئی غلط سے آیا ہے, کوئی ٹھیک سے آیا. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ وہ اس اگر پاکستان کے موجودہ حکمران ہیں ان کے پاس طاقت ہے. اب یہ بندہ سعودی عرب میں گیا اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کمانے کے لیے گیا. اگر اس نے اس طرح کا کام کیا اب اس کو پکڑ کے ظاہر ہے واپس بھیجیں گے. اس کی فیملی کے لیے پاکستان میں جو ہوں گے ان کے لیے پرابلم ہوگی. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے استعمال نہ کیا کرے سوشل میڈیا پہ. یہ سر پچھلے دنوں یہاں یورپ میں بھی کئی لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے, وہ بھی پتہ چلا تھا اس طرح کی دھمکیاں لوگوں کو دیتے تھے نا. نہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ آپ کی صحیح بات ہے. میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی دھمکی نہ دیں. اور خاص کر سعودیہ جیسے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, بول بھی نہیں سکتا ان کے گورنمنٹ کے خلاف اور کسی چیز کا. تو دوسرے ملک کو دھمکی, کو پتہ ہے ان کا کتنا اثر سوکھ ہے وہاں پہ. یہ وہاں جا کے حج عمرے یہ خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں. جو دنیا کے غلیظ انسان ہیں وہ اللہ کے گھر کو انہوں نے پلیت کیا ہوا ہے وہاں پہ. یہ دنیا کے قاتل, بے ایمان, دھوکے باز اور فراڈی اور آپ کہیں کہ لانتی اور زناخور ہے یہ سارے. اور یہ اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اجازت دینا کہ جاؤ تم اندر جاؤ. تو ملتا کیا ہے؟ ملتا تو ان کو کچھ نہیں ہے. ملتا کیا ڈبل ان کو آپ کہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے اور لعنت پڑتی ہے وہاں جا کے. لیکن یہ اس بندے نے, غریب آدمی نے, کسی نے دھمکی دیا, کیوں دیا؟ تو یہ عقل کی بات ہے کہ اس طرح کی دھمکی نہ دو جس سے قانون انوالو ہو جائے. ورنہ تو آپ کا پورا میڈیا دھمکیاں دے رہا ہے. اس کو دھمکیاں تو نہیں دے رہا ہے لیکن ان کے خلاف لکھ رہا ہے, بول رہا ہے اور ان کی ساری کرتوت جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں. لیکن یہ دھمکی میں نہیں آتا. لیکن دھمکی ڈائریکٹ مینس کہ آپ میں تمہیں قتل کروا دوں گا, قتل کر دوں گا, تمہارے بچے اٹھوا دوں گا, یہ کر دو. یہ دھمکی ہوتی ہے اور یہ میرے خیال میں قانوناً مبارک صاحب جائز نہیں ہے. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری قوم صرف بد دعائیں دے سکتی ہے اور ان کی بد دعائیں بھی اثر نہیں کرتی. اچھا بڑی بد دعائیں دیتے ہیں, جا کے داتا دربار دیگیں چڑھاتے ہیں اور پھر ان کی دعائیں کدھر سے قبول ہوں گی؟ داتا مبارک سے مجھے ہنسی آ گئی. آپ دیکھیں گے داتا خود زمین کے نیچے آج سے سینکڑوں سال پہلے وہ دفن ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر مگر سر وہ کاروبار ہے, وہاں پہ جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے یہ درباروں پہ, آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی رقم یہ غریب دیتے ہیں. اس سے یہ سیاستدان, یہ وڈیرے, یہ جتنے آپ کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ 200% صحیح ہے مبارک صاحب. اور آج کے دور میں معذرت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیر لوگوں نے اپنے بنا لیے ہیں, بچے بھی اپنے بھرتی کر لیے ہیں. وہ ان کا کام پتہ کیا ہے؟ یہ ویڈیو دیکھے, صبح اٹھنا, اچھے کپڑے پہننا اور نہا دھو کے اپنا پرفیوم لگانا اور باہر نکل جانا اور عوام نے ان کے پاؤں میں آ کے گرنا, ان کو سلام کرنا, ان کو نذرانہ دینا. بس یہ ان کی ڈیوٹی ہے, کوئی کام نہیں یہ لوگ کرتے. بالکل صحیح بات ہے. یہ اڈے ہیں, آپ کہیں کہ یہ ایسے اڈے ہیں جہاں سے یہ بڑے بڑے جو لوگ, جیسے آپ نے بات کی, نہ صرف یہ بلکہ ملاز, یہ ملاز جو ہیں جو مشرق ہیں, یہ ملاز بھی وہاں جاتے ہیں اور لوگوں کو ورگلا کے لے جاتے ہیں اور پھر وہاں بڑے بڑے اڈے بنے ہوئے ہیں. داتا کے دربار جاؤ, کھانا ملے گا مفت. داتا کے دربار جاؤ, رات کو سو جاؤ, پانی بجلی ہو وہاں پہ مفت ہے سب کچھ. تو یہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک دفعہ چلا گیا, آپ حیران ہوں گے, جب میں اندر گیا تو مجھے ایک دو بندوں ڈانٹا. وہ کہتے جی تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے. میں کہا کس چیز کی ٹوپی بھائی؟ میں تو ادھر ویسے آیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مزار ہے. تو میں تو مزاروں پہ جا کے ایک عجیب بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ تو جانتا ہے یہ کون آدمی ہے, میں تو نہیں جانتا اس کو. اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کا اور ذریعے بلند کر دینا. تو بس اتنی بات ہے, اس سے زیادہ تو ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو تجھ سے, تیرے بندے ہیں, تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں اور تو دینے والا بھی ہے. تو یہ اگر بندہ اتنی دنیا جو ادھر آ کے چاٹ رہی ہے فرش اور یہ وہ, سر نیچے کر کے اوپر اور جناب یہ وہ چادریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, جیبیں بھری جا رہی ہیں, تو میں تو نہیں کر سکتا ایسا.
تو مجھے کہتے ہیں جو، میں نے کہا تو بند کر منہ اپنا، میں ادھر ویسے آیا ہوں ذرا دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں سارے. یہ بات میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوگی. یہی بات نظام الدین اولیا کے مزار پہ ایک دفعہ میں انڈیا گیا تھا تو وہاں پہ میں ایکچولی اسی طرح گیا تھا. تو مجھے وہ جو ہی میں انٹر ہوا تو جناب 5-6 بندے میرے پیچھے لگ گئے. جناب آپ کدھر سے آ گئے ہو؟ میں کہ کیوں جی کیا بات ہے؟ اور دیکھو جی آپ کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور جوتے آپ نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی. میں نے کہا تو کیا یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ بیت اللہ شریف کے اندر تو لوگ سارے جوتے لے کے پیچھے رکھے ہوتے ہیں گھوم رہے ہیں، یہ تو ایک میں ایک مزار پہ آیا ہوں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہی بات میں نے وہاں جا کے دہرائی. یقین کریں مبارک صاحب کہ اللہ تو جانتا ہے یہ کون شخص ہے، میں نہیں جانتا. کہ اگر تیرا واقعی کو بڑا نیک انسان تھا تیری عبادت کرنے والا تو اس کے درجے اور بلند کر دینا بس. اس سے زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو غیب کے علم نہیں جاننے والا ہوں کون تھا یہ. تو یہ جو بدعت، یہ شرک گناہ اور یہ مسلمانوں کی ایمان کی کمزوری اور یہ ایمان اور اسلام ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن الکریم کیا کہتا ہے. آج بھی یہ دربار، یہ جو شرک ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے جاپان، سنگاپور، کوریا، وہ ممالک دیکھیے کہاں آگے نکل کے، نہ وہاں پہ کوئی دربار ہے نہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے داتا ہے. لیکن دیکھ لیں وہ آج بھی ہمارے لوگ ان ملکوں میں جانے کے لیے ترستے ہیں. آپ دیکھیں مبارک صاحب کے جتنے انبیاء تھے ان کے آپ مزار دیکھیں، ان کے مزاروں پہ کبھی آپ ایک بندہ نہیں ملے گے. 2-4 بندے ہمارے جیسے جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ نبی تھا وہاں جا کے چلو دعا مانگے اور اللہ کے سامنے کہ یہ تیرا نبی تھا، پاکیزہ نبی تھا، اللہ اس کے اور درجے بلند کر دے. یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا ایک ایمان کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کے بندوں کے اوپر سلام، اللہ نے کہا میرے نبیوں کو سلام بھیجو، تعریف میری کرو. سلام صرف بھیجو انبیاء پہ، جتنے انبیاء تھے یہ رسول تھے. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو ہسٹری میں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے نا. نہ اسلام کا ذکر ہے، لیکن یہ پیسے کمانے کے اڈے ہیں. یہ آپ کہیں کہ زنا خوری کے اڈے ہیں. آپ وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے مزاروں کے اوپر. اور جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اس میں سب انواع میں ادارے شامل ہیں، پولیس شامل ہے، ادارے شامل ہیں، ایم پی اے شامل ہیں. یہ پیسہ کمانے کا ایک اڈے ہیں اور اس کے علاوہ عیاشی کے اڈے ہیں جہاں پاکستانی اپنے آپ کو مسلمان ثبوت اور غریبوں کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے. غریب پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے اٹھا کے گاؤں سے لے آتے ہیں اور ان کی جواری کر دیتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں. ان کے پیٹ دیکھیں، میں نے دیکھے بڑے بڑے پیٹوں والے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. اچھا جی، یہ سوشل میڈیا سے خبر لی تھی کہ یہ دھمکی والی، میں نے ویسے خود کہیں سنی نہیں ہے، کسی کے پاس وہ ویڈیو ہو تو ہمیں بھجوائیں، مگر کسی کو بھی دھمکی دینا غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، اور اس سے احتیاط کرے، اپنی زندگی برباد نہ کرے. چینل کو سبسکرائب کر لیں.